السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی جزاک اللہ خیرہ. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں اپنی کلاس کو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دن ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ اے انسان، گمراہ کرنے والے بہت سے مال سے وہ معمولی مال بہتر ہے جو تجھے زندہ رہنے میں مدد دے. یعنی کہ بہت سارا ایسا مال جمع کرنے سے بہتر جو مال انسان کو گمراہ کر دے، جو مال انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹائے، اس مال سے بہتر وہ تھوڑا سا وہ معمولی مال ہے جو انسان کے زندہ رہنے میں کام آئے. یعنی اتنا ہی مال کافی ہے جسے انسان بچ سکے. جو باقی وہ زیادہ مال جو ضروریات سے زیادہ ہے اور زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انسان کو گمراہ کر دے، اس مال سے بہتر وہ چھوٹا سا ہی مال، بہت کم ہی دولت وہی بہتر ہے، کیونکہ وہ انسان کو گمراہ نہیں کرتی. اللہ رب العزت ہمارے مالوں میں اضافہ فرمائے، ہماری دولت میں اضافہ فرمائے، لیکن اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دین متین پر قائم و دائم رکھے. آمین یا رب العالمین. چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. تھوڑا سا پہلے کل کا ریویژن کرتے ہیں، کل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا، کتنا پڑھا تھا. تو میں بات کرنا چاہوں گا سہیل احمد سے. سہیل احمد آپ انمیوٹ کر کے بتائیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں ہم نیگیشن کیسے پیدا کر سکتے ہیں. تو چار جی الفاظ کیسے ہے کر سکتے لائسا، ہیں؟ ایک تو لائسا سے جی ان لا اور چوتھا ما اور چوتھا ما اور کیا پڑھا تھا؟ جی اور کیا پڑھا تھا؟ یہ کیا کرتے ہیں، ان کا عمل کیسا رہتا ہے؟ یہ مبتدا کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. اچھا، مبتدا کو حالت رفعی میں ہی چھوڑ دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اور کیا پڑھا تھا ہم نے؟ سر اور یہی کہ لا سر خالی نکرہ پر عمل کرتا ہے سر. جی ماشاءاللہ. اور ما دونوں پر عمل کر سکتا ہے، اور لائسا واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. واحد مذکر اس میں ظاہر کے لیے فی الحال اس یوز میں کریں گے، وہ باقی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بولا اس سٹیج پہ آپ انہیں میں آپ لائسا کا یوز کریں، ورنہ آپ کنفیوژن کے شکار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی چلیے سر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں پہلے پوچھوں گا ایک کوشچن. محمد زین رفیق آپ انمیوٹ کریں اور بتائیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس کا بھائی نہیں ہوں. کیجئے ترجمہ. میں اس کا بھائی نہیں ہوں. I am not سر his brother. اس میں آئے گا ماں. ویری گڈ. ماں. ماشاء اللہ. میں کا ماں. ہو گیا سر انا. انا. ماشاء اللہ. بہت اچھے. بائی کا سر اکھو. کیا لکھوں میں؟ کیا لکھوں؟ سر ایسے اگر بائی کو ایسے جنرل دیکھا جائے جی تو اکھو بولتے ہیں سر بائی کو. تو اگر یہاں پہ دیکھیں گے تو جی اکھا. اکھا خا کیوں؟ نہیں اکھا نہیں آئے گا ریزن سر. کیا ہے خا کا؟ پھر کیا آئے گا؟
پھر کیا آئے گا؟ چلیں کوئی نہیں. چلیے رافیہ یوسف آپ بتائیں. رافیہ یوسف. شاید نہیں ہے وہاں. چلیے معصوم معراج آپ انمیوٹ کریں اور بتائیں. معصوم شرما رہے ہیں کیا انمیوٹ کرنے سے؟ چلیں منزہ آپ بولیں. السلام علیکم سر. معصوم بیمار، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ دیکھیں بیمار بھی ہیں لیکن تب بھی کلاس اٹینڈ کر رہی ہے تو ایڈمٹ نہیں کر سکتی. خیر سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ بیماری آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. ہاں وعلیکم السلام منزہ جی بولے کیا لکھیں گے؟ ما انا اخوہ. اخوہ کیوں؟ اخوہ کیوں؟ اخوہ کیوں؟ اس کا بھائی. اخوہ. یہاں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ انا ہے مبتدا، میں، اور اخوہ ٹھیک. خبر ہے. اور اچھا یہ ماں کیا کرتا ہے؟ ماں کا کیا اعرابی کیا عمل رہتا ہے؟ یہ خبر پہ نصب دیتا ہے. اور آپ نے دے دیا نا. اخاہو. پھر کیوں اخوہ کیوں بولا آپ نے؟ اخاہو. میری وائس کم آ رہی کیا؟ میری آواز کم آ رہی کیا؟ نو سر. کلثوم شاید آپ کے وہاں نیٹ ورک نہیں ہے اس لیے شاید ہو سکتا ہے. ما انا اخاہو ایکچولی تھا یہ اخوہ لیکن ماں کی وجہ سے خبر پہ نصب آئے گا تو اخوہ چینج ہوگا اخاہو. ٹھیک ہے نا. میں اس کا بھائی نہیں ہوں. میں اس کا بھائی نہیں ہوں تو اخاہو لکھیں. ٹھیک ہے نا. چلے ماشاءاللہ. اب ہم آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. اب پلیز آپ لوگ نا ریوائز کر کے آیا کریں. ریویژن ضروری ہے. چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں. میں نے کل آپ کو کہا تھا ہم لائسا جب ہم یوز کر لیتے ہیں نا لائسا اور ماں. لائسا یہ لکھ لیں اور ماں. اور ماں یہ دو چیزیں جو ہے نا لائسا اور ماں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے نا اگر ہمیں ان کی نگیشن میں سٹرس پیدا کرنی ہو. اگر ہمیں لائسا اور ماں سے جو ہم نگیشن پروڈیوس کرتے ہیں نا جملہ اسمیہ میں اگر اس میں سٹرس پیدا کرنی ہو اس میں تاکید پیدا کرنی ہو تو پھر ہم یہاں پہ حرف جر با استعمال کرتے ہیں. حرف جر بھی استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی میں نے کہا میں اس کا بھائی نہیں ہوں. اب اگر مجھے کہنا ہوگا میں بالکل بھی اس کا بھائی نہیں. بالکل بھی میں بالکل اس کا بھائی نہیں. میں ہرگز اس کا بھائی نہیں. ٹھیک ہے نا. یا ایسے اگر میں لکھوں لڑکا محنتی ہے. ٹھیک ہے نا. لڑکا محنتی ہے. لڑکا محنتی ہے. ولد الولد مجتہد کیا بنے گا؟ الولد مجتہد. الولد مجتہد ہے نا. لڑکا محنتی ہے. اب لڑکا محنتی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ ماں. جی ذرا اس کا کوئی ترجمہ کرے. لڑکا محنتی نہیں ہے.
لڑکا محنتی نہیں ہے. کوئی ترجمہ کرے. کوئی ما ولد مجتہدن. ولد مجتہدن. جی ما ولد. ہاں جی ماشاء اللہ. ما ولد مجتہدن سر. اس میں تھا نا یہ ہے نا بڑی معرفت مل ولد ہے نا. اس میں الف لام ساتھ بھی لکھیے. مل ولد مجتہدن. مجتہدن ماشاء اللہ. کیا بنا؟ مل ولد مجتہدن. لڑکا محنتی نہیں ہے. دیکھیں ذرا اب اگر مجھے یہ لکھنا ہوگا لڑکا ہرگز محنتی نہیں ہے. لڑکا ہرگز محنتی نہیں. یعنی اب اس میں نگیشن میں ہرگز ورڈ سے جب لڑکا بالکل بھی محنتی نہیں, ایک سٹرس پیدا ہوئی. یعنی مور نگیشن میں سٹرس پیدا ہو رہی ہے تو ہم حرف جر با یوز کر لیتے ہیں. اس طرح سے لکھیں گے مل ولد یعنی ما الولد. اس طرح سے مل ولد. ابھی کیا لکھا آپ نے؟ مجتہدن. کیا تھا؟ مجتہدن. اب میں حرف جر با یوز کر کے اس میں سٹرس پیدا کروں گا. بے مجتہدن. بے مجتہدن. دیکھیں میں نے مجتہدن لکھا. اب یہاں نصب نہیں ہے. اب یہاں جر آیا. جر آنے کی وجہ حرف جر با ہے. حرف جر با کی وجہ سے پہلے تھا یہ مجتہدن, پہلے تھا مجتہدن. ما کی وجہ سے آیا مجتہدن. پھر حرف جر با کی وجہ سے مجتہدن بنا. اس میں جر آیا. یہ سب چیزیں آپ نے پڑھی ہیں آلریڈی ہے نا. اب اس کے سامنے حرف جر با ہے, اس کی وجہ سے اس پہ جر آیا. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لڑکا ہرگز محنتی نہیں. لڑکا بالکل بھی محنتی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں سٹرس پیدا ہوئی. اس میں سٹرس پیدا ہوئی. یہ حرف جر با یہ سٹرس پیدا کر رہا ہے نگیشن. یہ خبر پہ ہم لگا دیتے ہیں حرف جر با. یہ نگیشن میں سٹرس پیدا کر دیتا ہے. لیکن یہ با صرف اور صرف ما کے ساتھ یوز ہوتا ہے. یہ لا کے ساتھ یوز ہوگا. in combination with ما and لائسا. ما اور لائسا کی کمبینیشن میں اس کو یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ ما اور لائسا کا ہی ہیلپنگ ہوگا. ما اور لائسا کے ساتھ اس کا یوز ہوگا. یہ لا کے ساتھ یوز نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اور اس کا کام کیا ہے کہ یہ نگیشن میں سٹرس پیدا کرتا ہے. یہ نگیشن میں سٹرس پیدا کرتا ہے اور یہ خبر پہ پھر جر دے گا. کیونکہ ہے حرف پہ جر, اس کا کام ہی ہے جر دینا. پھر وہاں پہ خبر پہ نصب نہیں آئے گا. ابھی خبر پہ نصب نہیں آئے گا. ریزن کیا ہے؟ حرف جر با. ریزن کیا ہے؟ حرف جر با. ٹھیک ہے نا. اگر مجھے کہنا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ پریزنٹ نہیں ہے. اسٹوڈنٹ پریزنٹ نہیں ہے تو کیا لکھیں گے؟ جی ما یوز کر کے کوئی جملہ بنائے. ما یوز کر کے کوئی جملہ بنائے. جی ماشاء اللہ. چلیے حمیرہ بشیر آپ انمیوٹ کریں. حمیرہ بشیر. دیکھیے ڈیلی ما کلاسز ولد اٹینڈ. بحاضرين. ماشاء اللہ ویری گڈ. ما ولد ایسے لکھتے ہیں نا, اس کو معرفہ بناتے ہیں مبتدا کو. مل ولد بحاضرین. سر تلمیذ. کوئی بات نہیں, تلمیذ نہیں کر دیتے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ما تلمیذ بحاضرین. ایکچولی کیا تھا یہ؟ ما تلمیذ حاضرن ہے نا. حاضرن وہ حاضر نہیں ہے, پریزنٹ نہیں ہے. اب یہ ترجمہ بنے گا. جب میں اب اس میں
हुमैरा जब मैं यहाँ पे हरगिज लगाऊं, स्टूडेंट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं, तो आएगा बे, वरना नहीं आएगा। जो अभी ये वाला सेंटेंस लिखा है इसके तर्जुमे में बे नहीं आएगा। तो क्या बनेगा? मा तिलमीजुन हाजिरन, मा तिलमीजुन हाजिरन। ठीक है ना? अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस पैदा करना चाहता हूँ, स्टूडेंट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, हरगिज प्रेजेंट नहीं, स्टूडेंट हरगिज प्रेजेंट नहीं है, तो बनेगा बेहाजिर। ये बी का काम क्या होता है? स्ट्रेस पैदा करना, ताकीद पैदा करना, नेगेशन, है ना? नफी में ताकीद पैदा करना, ये काम है किसका? इस हर्फ जर बा का। ठीक है जी, चलिए माशाल्लाह। आप कोई तर्जुमा करें। वो हरगिज मोमिन नहीं है, नहीं है, हैं ये जमा वाला मींस वो में दे। कोई तर्जुमा करे। वो हरगिज मुमिन नहीं है, वो हरगिज मुमिन नहीं है। मतलब मुमिन भी प्लूरल है। कौन करेगा? जी, कोई है वॉलंटियर? मा हुआ बिमुमिनिन। मुनज़्ज़ा दे दे दे, दिस इज नॉट ही। मा हुम। माशाल्लाह, माहुम, वेरी गुड। माहुम, माहुम, आगे बिमुमिनिन। बिमुमिनिन, बिमुमिनिन। एक मिनट, आपने ऐसा बोला। देखिए, मुब्तदा और खबर में एक एग्रीमेंट हमने पढ़ा है कि मुब्तदा अगर वाहिद है, खबर भी वाहिद होगी। मुब्तदा तस्निया है, खबर भी तस्निया होगी। मुब्तदा जमा है तो तस्निया भी जमा होगी। यहाँ मुब्तदा है हम तो जमा है, मुमिन वाहिद है। तो ये एग्रीमेंट यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, पूरा नहीं हो रहा है ना, पूरा नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। बेमुमिनीन नहीं आएगा। मिनीन। हाँ, बेमुमिनीन, मा हुम बेमुमिनीन। बेमुमिनीन, मुमिनीन क्या है? ये हालत जरी में, हालत नस्ब मुमिनीन होते हैं ना, मुमिनून होगा हालत रफ़ी में। इस बा की वजह से इस पे जर आएगा, इस बा की वजह से। अच्छा, अगर यहाँ पे बा नहीं होता तब भी मुमिनीन ही आता। कोई मुझे बोल सकता है क्यों? अगर मैं हर्फ जर बा का हूँ तब भी। हालत में भी नहीं होता। हाँ, वेरी गुड। इसकी नस्बी हालत भी यही होगी, नस्बी हालत में भी मुमिनीन ही बनेगा, है ना? नस्बी हालत में भी मुमिनीन ही रहेगा, जरी हालत में भी मुमिनीन ही रहेगा। अभी हालत जर इसलिए है क्योंकि सामने हर्फ जर है, तो क्या बना? वो हरगिज मुमिन नहीं, वो हरगिज मुमिन नहीं। यहाँ माँ के बजाय लैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ माँ के बजाय लैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लैसा हुम बिमुमिनीन, वो हरगिज मुमिन नहीं, वो हरगिज मुमिन नहीं। इस तरह से तर्जुमा कर लेंगे। अगर ये बा काटेंगे तो तर्जुमा इसका होगा वो मुमिन। जी, आपने कहा था ना, लाइस से यूज होता है जब वाहिद होगा। मैंने कहा था आप यूज करेंगे फिलहाल के लिए, मैंने कहा था आप फिलहाल यूज करेंगे। अगर इसमें जाहिर होगा और वाहिद होगा, आप फिलहाल करेंगे यूज, आपके लिए बोला था। मैंने ये भी कहा था यूज होते हैं, आगे बताएंगे कब होता है, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कहा था मैंने। फिलहाल आप लोग माँ ही यूज कर लेंगे इन केसेस, आप लोग इन केसेस में लैसा का यूज नहीं करें। आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि लैसा में ना कुछ बाकी कुछ एक्सेप्शंस है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। मुझे लैसा भी डीपली नहीं पढ़ाना, इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इसके बजाय माँ ही यूज कर लेंगे, मीनिंग वही आएगी जो आप चाहते हैं। आप लैसा का यूज नहीं करेंगे फिलहाल। तब आप लैसा का यूज सिर्फ तब करेंगे जब ये इसमें जाहिर होगा और वाहिद मुज़क्कर होगा, तब आप यूज करेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना जी? यस सर।
جی ماشاء اللہ. چلے یہ بات کلیئر ہو گئی. چلیے ہم نے کل کیا تھا تم مجنون نہیں ہو. اب اگر ہم کہے تم ہرگز مجنون نہیں, تم ہرگز مجنون نہیں ہو, تم ہرگز مجنون نہیں ہو. یہ کافر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا تھا کہ آپ مجنون ہیں, نعوذ باللہ. پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک سورت نازل فرمائی, نون والقلم وما یسطرون. نون, مجھے قسم ہے قلم کی جسے تقدیر لکھی جاتی ہے, اور اس چیز کی جو کچھ لکھا جاتا ہے اس سے, یعنی اللہ قسمیں کھاتا ہے اپنے مبارک قلم جسے تقدیر لکھی جاتی ہے. ما انت اچھا آپ وہ کرے گی اس کہ آپ ہرگز مؤمن نہیں, آپ ہرگز آپ ہرگز مجنون نہیں, آپ ہرگز مجنون نہیں, آپ ہرگز بھی مجنون نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو پھر اللہ نے زبردست اس میں نا ان کافروں کے بارے میں, اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ, اس کے بارے میں اس کو پھر اللہ نے خوب مطلب اس کے بارے میں نا وہ اس کے 10 عیب بیان فرمائے, یہ ایسا ایسا کرتا ہے, ایسا ایسا کرتا ہے, ایسا ایسا کرتا ہے, اس کی ساری غلطیاں سامنے لائی. خیر اس کا ترجمہ آپ کریں گے تم ہرگز مجنون نہیں ہو. ترجمہ کریں. ما انت بمجنون. بے مجنون. نن. بمجنون. ماشاء اللہ. ما انت بمجنون. آپ ہرگز مجنون نہیں. ہرگز کس چیز کا ترجمہ کیا میں نے؟ ہرگز کس کا ترجمہ ہوا, کوئی بولے؟ ہاں بے کا, حرف جر بگ کا ترجمہ ہوا ہرگز. ٹھیک ہے نا, اس طرح سے ہم کر لیں گے انشاءاللہ. چلے آگے دوسری بات پڑھ لیتے ہیں اور ایک بات کر لیتے ہیں. اچھا تو ایک بات یہ ہے کہ جو ہے نا ان کے بارے میں نے کوئی بات نہیں کی. ان بھی بالکل ماں کی طرح ہی یوز ہوتا ہے, ان بھی بالکل ماں کی طرح یوز ہوگا. ٹھیک ہے نا, ان بھی کیا کرے گا, یہ سیم وہی کام کرے گا جیسے ماں کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ مطلب یہ خبر پہ نصب دے گا اور رفع کو اور مبتدا کو رفع میں چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل قرآن میں ایک سورہ ملک میں ایک آیت ہے, سورہ ملک میں ایک آیت ہے, ان الکافرون الا فی غرور. اچھا ابھی اللہ والی مثال نہیں سمجھاؤں گا. اس کے بعد اگر میں اس طرح سے لکھوں, ہاں ان ایسے زید کھڑا ہے, زید کھڑا ہے. ٹھیک, تو کیا بنے گا, زید قائم. زید قائم. ٹھیک ہے نا, زید قائم. تو اب اگر مجھے ان سے اس کی نفی کرنی ہوگی تو میں کیا کہوں گا, ان زید قائما. ان زید قائما, زید کھڑا نہیں ہے, زید کھڑا نہیں ہے, یہ ترجمہ ہوگا. زید کھڑا نہیں ہے, اس طرح سے ترجمہ ہم کر لیں گے اس کا. زید قائم, زید کھڑا ہے. ان زید قائما, زید کھڑا نہیں ہے, زید کھڑا نہیں ہے. تو اس کا بھی بالکل وہی حکم ہے جو ماں کا ہے, یعنی یہ بھی نکرہ اور معرفہ میں استعمال, دونوں کیسز میں استعمال ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ بھی دونوں کیسز میں استعمال ہوگا. اب ہم کچھ ایسی باتیں کر لیتے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ, جو بہت زیادہ امپورٹنٹ. جتنی باتیں ہم نے کر لی نا اتنی باتیں اکثر لوگ پڑھتے ہیں. اب جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ آپ اچھی طرح سن لیں گے. اگر کنفیوژن وہاں رہا تو پھر آپ اچھی طرح سے عربی بول نہیں پائیں گے, ہے نا. اس لیے اب جو آپ کام کر رہے ہیں باقی اس کے علاوہ ابھی چھوڑ دیں, ابھی وہ پوسٹ پون کر لیں کچھ منٹس کے لیے. ابھی اپنا پورا دھیان, میں آپ سے 10 منٹ مانگوں گا بس, اب میٹنگ میں 10 منٹ بچے, 10 منٹ کے لیے آپ بالکل اٹینٹو رہے. وہ یہ ہے وہ ایک بات
تین کیسز ایسے ہیں جب یہ اعراب پہ کوئی عمل نہیں کرتا، جب ما اور لا اور ان بھی، یہ تینوں یہ اپنا کام چھوڑ کے یعنی اعرابی عمل نہیں کریں گے. دیٹ مینس کہ خبر پہ نصب نہیں دیں گے، لیکن ہاں میننگ تو دیں گے نہیں، بٹ خبر پہ نصب نہیں آئے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلا کیس کون ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا، مبتدا اکثر طور پر خبر سے پہلے لکھا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار خبر کو ہی آگے لایا جاتا ہے. ہم نے اس کے ایگزامپلس کی ہیں، یاد ہے کسی کو؟ اس کو میں نے کہا تھا، اس کو بولتے ہیں مؤخر مبتدا. مبتدا کو مؤخر کیا جاتا ہے، بعد میں لایا جاتا ہے. اگر ایسا کیس ہو کہ خبر پہلے لکھی جائے اور مبتدا بعد میں لکھا جائے، اگر خبر مبتدا سے پہلے ہو، اگر خبر مبتدا سے پہلے ہو تو اس کیس میں اگر آپ کو نیگیشن کرنی ہو، آپ ما لکھیں، لا لکھیں، لیسا لکھیں، ان لکھیں، جو بھی لکھیں آپ، تو اس ٹائم خبر پہ نصب نہیں آئے گا. فار ایگزامپل اگر میں لکھوں قائم زید، کھڑا ہے زید، قائم زید، کھڑا ہے زید. زید مبتدا ہے، اس کی خبر قائم ہے کہ وہ کھڑا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ہم نے یہاں پہ جو خبر ہے نا، خبر کو مقدم کر دیا، یعنی خبر کو پہلے لایا ہے، مبتدا کو مؤخر کر دیا، مبتدا کو بعد میں لکھا ہے. اس کیس میں اگر اس کی نیگیشن کرنی ہو ہمیں، اگر اس کی نفی کرنی ہو ہمیں، تو ہم چاہے آپ ما لکھیں، ہے نا، لا تو لکھ نہیں سکتے کیونکہ لا صرف اور صرف نکرہ میں کام کرے گا. زید کیا ہے؟ معرفہ ہے، تو لا کا یوز کرنا درست نہیں ہوگا. مان لکھے، لیسا لکھے یا ان لکھے. ان کیسز میں یہاں پہ قائمن پہ قائمن پہ نصب نہیں آئے گا. ریزن کیا ہے نصب نہ آنے کا؟ کیونکہ بھیا یہاں پہ ہم نے خبر کو مقدم کر دیا ہے اس کے مبتدا پہ، خبر کو مبتدا سے پہلے لکھا ہے، اس لیے یہاں پہ خبر پہ نصب نہیں آئے گا، لیکن میننگ میں ضرور نیگیشن آئے گا. کیا یہ کلیئر ہو گیا؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن؟ نو سر. چلیے ماشاء اللہ. خبر پہ نہیں آئے گا. جی جی سر جی جی خبر پہ نصب نہیں آئے گا. اگر خبر قدم کرے کس پہ نصب نہیں آئے گا؟ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا ہوں. اگر کسی نے کچھ سمجھا تو پلیز ان کی بات بتا دیجیے کیا بول رہے. میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا ہوں آپ کی بات. کسی نے اگر سمجھا تو پلیز وہ بتا دے، وہ نیریٹ کرے ان کی بات، یا پھر آپ چیٹ باکس میں لکھ لیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. آپ چیٹ باکس میں لکھ لیں. تب تک ہم دوسری بات کر لیتے. یہ ہو گئی یہ بات کہ اگر خبر پہلے ہوئی، مبتدا سے پہلے اگر خبر لکھی گئی تو اس ٹائم ہم یہ ما یوز کریں گے، لیسا یوز کریں گے، یا ان یوز کریں گے، یا لا یوز کریں گے. اگر مبتدا نکرہ ہوا تو اس ٹائم بھی ان کا کوئی افیکٹ اعراب پہ نہیں آئے گا، خبر پہ نصب نہیں آئے گا. دونوں مرفوع ہی رہیں گے، خبر بھی مرفوع اور کیا کہتے ہیں مبتدا بھی مرفوع ہی رہے گا. کیس نمبر 2 یہ ہے کہ اگر خبر سے پہلے الا آئے، الا آ جائے، الا مطلب ایکسپٹ، یہ والا ایکسپٹ یہ ہم نے پڑھا ہے. الا آ جائے، اگر خبر سے پہلے الا آ جائے تو اس ٹائم بھی اعراب پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. فار ایگزامپل میں اگر قرآن کی ایک آیت آپ کو سناؤں، قرآن میں سورہ ملک میں ایک آیت ہے، ان الکافرون الا فی غرور. ٹھیک ہے، اس طرح سے ان الکافرون الا فی غرور. خیر یہاں پہ تو ہے پھر حرف جر، اس کی وجہ سے اس پہ جر آیا، ورنہ اگر یہ حرف جر نہیں ہوتا تو پھر غرور جو ہے، غرور مطلب دھوکا. یہ اردو والا غرور گھمنڈ والا نہیں، یہ عربی والا غرور مطلب دھوکا.
کہ نہیں ہے کفار، نہیں ہے کافر، لیکن دھوکے میں، صرف دھوکے میں، ٹھیک ہے نا. تو نہیں ہے کفار، ان الکافرون، نہیں ہے کفار الا ایکسپٹ فی، کس میں، ان دھوکے میں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے اگر میں آپ کو یہاں پہ آج دیکھیں، ان کی اگزامپل ہے، یہ قرآن کی اگزامپل ہے. یہاں پہ فی کی وجہ سے غرور پہ جر آیا. اگر فی نہیں ہوتا، اگر اس طرح سے میں لکھوں ان الکافرون الا، چلیے قرآن کی آیت ہے، اس میں کچھ نہیں کریں گے، میں ایک دوسری اگزامپل دیتا ہوں اپنے من سے. ہاں، ما عادل، نہیں ہے عادل، ما عادل الا، بٹ، نہیں ہے عادل بٹ ایکسپٹ، شاعر، عادل نہیں ہے مگر شاعر، عادل نہیں، عادل شاعر ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں ہے عادل مگر شاعر، عادل کیا ہے، شاعر ہے. تو یہاں پہ شاعر پہ اصل میں ہونا چاہیے تھا شاعرن، کیونکہ سامنے ما تھا، خبر پہ نصب آتا، لیکن اس اللہ کی وجہ سے خبر پہ نصب نہیں آئے گا. وہ ما کا ایفیکٹ اس اللہ کی وجہ سے نلفٹ ہوگا، نیگلیکٹ ہوگا، نیوٹرلائز ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو کیسز پڑھے ہم نے. اگر خبر مبتدا سے پہلے ہوئی تب بھی خبر پہ نصب نہیں آئے گا، ما کی وجہ سے، لا کی وجہ سے، لیسا کی وجہ سے نہیں. کیس نمبر 1. کیس نمبر 2 ہے کہ اگر خبر سے پہلے اللہ آیا اور ہمیں نیگیشن کرنی ہو، تو نیگیشن کرتے سمے ہم خبر پہ نصب نہیں دیں، ٹھیک ہے نا. خبر پہ نصب نہیں آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ Yes, sir. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ No, sir. چلیے ماشاء اللہ. اب اگلی بات میں کرتا ہوں. ابھی کچھ 2 منٹس ہیں تو میں بات کر لیتا ہوں جلدی. ریپیٹ، کون سی بات ریپیٹ کر لوں کلثوم جی؟ ہاں ریپیٹ کرتا ہوں. کون سی بات ریپیٹ کروں؟ کون سا پوائنٹ نمبر 1 اور 2؟ چلے میں جلدی بولتا ہوں. میں نے بولا یہ لکھا ہوتا ہے شاید پہلا لکھا ہو. چلے میں بولتا ہوں کہ اگر خبر مبتدا سے پہلے ہوئی اس ٹائم آپ خبر پہ نصب نہیں دیں گے ان نگیشن دینے والے حروف میں سے، ٹھیک ہے نا. جو یعنی ما، لیسا، لا اور ان جو ہم یوز کرتے ہیں، ان کی وجہ سے خبر پہ نصب آتا ہے. لیکن اگر خبر مبتدا سے پہلے آپ نے دیکھا تو ان پہ نصب نہیں آئے گا. یہ پہلا پوائنٹ تھا. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر خبر سے پہلے اللہ آیا، اگر خبر سے پہلے آپ نے اللہ لکھا، ٹھیک ہے نا، تو اس ٹائم بھی ان ما، لا، لیسا اور ان کی وجہ سے خبر پہ نصب نہیں آئے گا، وہ مرفوع ہی رہے گا. یعنی یہ اللہ، خبر سے پہلے اللہ ہونا کیا کرے گا، یہ نصب والے ایفیکٹ کو ختم کر لے گا. اب نصب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا. اس سینٹنس کی میننگ سمجھ نہیں ہے. ما عاجل الا شاعر، اس سینٹنس کی میننگ سمجھ نہیں آئی. رافیہ یہ عربی میں اس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ، ایکسپٹ اللہ، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ. اب میں نہیں لکھتا ہوں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے معبود، لا نہیں، الہ معبود، الہ، الا ایکسپٹ اللہ، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا. نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے. ایسے ہی میں نے بھی لکھا تھا ما عادل. اب آیا سمجھ؟ اب پھر بھی بتا دیتا ہوں. ما عادل الا شاعر، ما عادل الا شاعر، نہیں ہے عادل لیکن شاعر. یعنی عادل شاعر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے.